تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو 3 چیزیں بتانے جا رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگ کو یہ بتانے جا رہا ہوں 8171 سے آپ لوگ کو کیا آ رہے ہیں قسط کے میسج آ رہے ہیں باقاعدہ. تو یہ قسط جا کے موصول کریں. اس میں 2 قسم کی خواتین شامل ہیں, ان دونوں کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں کہ ہاں جی یہ کون سی خواتین کو میسج آ رہے ہیں, اور جب ان کو میسج آتے ہیں اس کے بعد انہیں کرنا کیا ہے یہ بھی آپ لوگ کو ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگ ریٹیلر سے پیمنٹ نکلوانے جاتے ہو, ریٹیلر کیا کرتا ہے آپ لوگ کو پیمنٹ دیتا ہے. وہ پیمنٹ کیا ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. اس کے بعد وہ آپ لوگ کو کیا کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی باقی پیمنٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے. اب آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں جی آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں پڑی بھی ہے یا نہیں پڑی. تو یہ جو بقایا آپ لوگ کا بیلنس ہے یہ آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ سے کس طرح چیک کر سکتے ہو, یہ بھی آپ لوگ کو بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ 8171 ویب پورٹل پہ جو آپ لوگ کا اسٹیٹس آتا ہے وہ والیٹ ایکٹیو کا آتا ہے. اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہو, ریٹیلر کا رخ کرتے ہو, دکانوں پہ جاتے ہو, وہاں جا کے جب آپ لوگ کیا لگاتے ہو, انگوٹھا لگاتے ہو, تو اس کے بعد کیا آتے ہیں آپ لوگ کو ڈفرینٹ قسم کے ایرر آ جاتے ہیں. تو ایرر بہت زیادہ ہیں, لیکن ان میں جو موٹے موٹے ایرر ہیں ان کے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں کیا بتانے جا رہا ہوں, ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں. اور نہ صرف ان ایرر کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں بلکہ ان کو حل کرنے کا آپ لوگ کو طریقہ بھی بتانے اور سمجھانے جا رہا ہوں. تو سب سے پہلے آتے ہیں آج کل 8171 سے آپ لوگ کو کیا آ رہے ہیں, میسج آ رہے ہیں قسط کے. جب آپ لوگ کو میسج آتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو, ریٹیلر شاپ پہ جاتے ہو, وہاں جا کے آپ لوگ اپنی پیمنٹ جو ہے وہ چیک کرواتے ہو. اس طرح خواتین ایسی ہیں ان کو پیمنٹ مل جاتی ہے, اور کافی ساری خواتین ایسی ہیں جن کا کیا آتا ہے, ایرر آ جاتا ہے. اور اس میں کافی ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنی قسط پہلے سے لے چکی ہیں, ابھی ان کو 8171 سے کیا آیا, میسج آیا, تو وہ یہ پوچھتی ہیں کہ کیا سر ہماری قسط جو ہے وہ دوبارہ آ چکی ہے, اس وجہ سے میں میسج آیا. تو دیکھیں اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ایسی تمام خواتین جن کے اکاؤنٹ کیا تھے, ایکٹیو تھے, ان کو کیا آیا تھا جب ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر ہوئی تھی تو بینک کی طرف سے باقاعدہ میسج آیا تھا. اس کے بعد وہ گئی تھی قریبی ادائیگی سینٹر سے, وہاں جا کے اس نے کیا کی, اپنی قسط جو ہے وہ موصول کر لی. اس کے بعد ابھی 8171 سے پھر اس کو میسج آ گیا ہے. تو دیکھیں 8171 سے تب ان کو میسج نہیں آیا تھا, 8171 سے پہلی دفعہ ان کو کیا جا رہا ہے, میسج آ رہا ہے. تو یہ اسی پرانی قسط کا ہے. اس سے پہلے ان کو اگر کوئی میسج گیا بھی ہے تو وہ بینک سے گیا ہے جب ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے. 8171 سے اس قسط میں یہ جو قسط آپ لوگ کو مل رہی ہے, ابھی تک آپ لوگ کو کوئی میسج نہیں گئے تھے, یہ پہلی دفعہ آپ لوگ کو 8171 سے کیا جا رہے ہیں, میسج آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی نئی قسط نہیں ہے بلکہ اسی قسط کے ہیں جو قسط آپ پہلے سے موصول کر چکے ہو. اس وجہ سے اگر آپ لوگ کو میسج آتا ہے اور آپ لوگوں نے پہلے قسط نہیں لی ہوئی تو پھر آپ لوگ کیا کریں, ادائیگی مراکز کا رخ کریں, ریٹیلر شاپ پہ جائیں. اگر آپ لوگ پہلے سے اپنی قسط موصول کر چکے ہو تو پھر آپ لوگ کیا کریں, اس میسج کو اگنور کر دیں. اب جی جن کو میسج موصول ہوتا ہے ان میں سے کافی ساری خواتین ایسی ہیں, چاہے ان کو بینک سے میسج موصول ہو یا 8171 سے میسج موصول ہو, تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ ریٹیلر شاپ پہ جاتی ہیں, وہاں جا کے اپنی پیمنٹ لیتی ہیں. اس کے بعد ریٹیلر کیا کرتا ہے, ان کو کم پیمنٹ دیتا ہے, اور جب وہ پوری ادائیگی کا مطالبہ کرتی ہیں تو پہلے تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی کیا ہے, بینک کا کمیشن ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں بینک کا کمیشن تو کیا ہے 280 ہے. اس کے بعد پھر ان کو کہا جاتا ہے, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی باقی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے, اگلی قسط آئے گی تو یا بچوں کے تعلیمی وظائف آئیں گے اس کے ساتھ آپ لوگ کو مل جائے گی. اب عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہاں جی میرے اکاؤنٹ میں واقعی پڑی بھی ہے یا نہیں پڑی. خواتین پھر یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم اپنا بقایا جو بیلنس ہے وہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. تو میں آپ لوگ کو بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں, ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایسا کوئی سسٹم اپڈیٹ ہی نہیں ہوا. آلریڈی اکاؤنٹ پہلی دفعہ اوپن ہو رہے ہیں, تو جب تک کیا ہوتا ہے آن لائن پیمنٹ ٹرانسفر کا سسٹم نہیں آتا تب تک آپ لوگ اپنی بقایا پیمنٹ چیک نہیں کر سکتے. تو ہوگا کہ جب 2027 شروع ہوگا آپ لوگ آن لائن اپنی پیمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکیں گے, یہ آپشن اویلیبل ہوگا. تو اس کے بعد آپ لوگ اپنا بقایا بیلنس بھی چیک کر سکتے ہیں, سارا کچھ چیک کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ لوگ نہیں کر سکتے. کافی ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو باقاعدہ شناختی کارڈ سینڈ کرتی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے امپلائز کو, یا پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر آتی ہیں اور وہاں آ کے یہ پوچھتی ہیں کہ ہاں جی سر ہمارا بقایا بیلنس کتنا ہے. تو وہ جو پی سی ایم ایس ہے, آئی جی ایم ایس ہے, وہاں پہ بھی ان کی بقایا پیمنٹ نہیں شو ہوتی. تو اس پہ جب ان کے اکاؤنٹ بنے ہیں تو بینک یہ کہتا ہے کہ ہاں جی یہ کیا ہے, ان کی اپنی پیمنٹ ہے, تو یہ دوسروں کو شو نہیں ہو سکتی. یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے خلاف ورزی ہے. کسٹمر کی جو پیمنٹ کی انفارمیشن ہے وہ اب زہر نہیں کرتا. تو اس وجہ سے آپ لوگ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب 2027 میں آن لائن پیمنٹ ٹرانسفر کا آپشن آئے گا, آپ لوگ اپنی ٹوٹل پیمنٹ بھی چیک کر سکو گے, اور اپنی جو بقایا پیمنٹ ہوگی وہ بھی آپ لوگ چیک کر سکو گے. اس سے پہلے آپ لوگ نہیں کر سکتے. اس کے بعد کافی ساری خواتین ایسی ہیں جن کو بینک کی طرف سے بھی کیا آتے ہیں, میسج آتے ہیں کہ ہاں جی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی پیمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے. 8171 سے بھی قسط موصول ہونے کے باقاعدہ میسج آ رہے ہیں. اس کے بعد وہ قریبی ادائیگی مراکز پہ جاتی ہیں, وہ ریٹیل شاپ پہ جاتی ہیں, وہاں جب وہ جاتی ہیں تو ان کو ڈفرینٹ قسم کے ایرر آ جاتے ہیں. تو لوگ کیا کریں, یہ تفصیل سنیں اور اس کے مطابق اپنا ایرر جو ہے وہ حل کریں. سب سے پہلے ایرر کوڈ ہے 400 کا. اس میں کیا ہوتا ہے, بیلنس از ناٹ کریکٹ آن دا وتھڈراول. جو ریٹیلر ہوتا ہے وہ صحیح بیلنس نہیں ڈالتا, مطلب یا جو جتنا وہ ڈال رہا ہوتا ہے اتنا بیلنس ہوتا نہیں ہے, تو اس وجہ سے 400 کا ایرر آ جاتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے,
حل یہ ہے کہ آٹو بیلنس ایشو، ایک تو مطلب جو بیلنس کا ایشو ہے وہ ریٹیلر اگر دیکھ کے اس کو حل کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد انٹر دا کریکٹ بیلنس اور ایڈٹ، اور وہ کیا کرے گا، وہ صحیح بیلنس لکھ کے پھر اس کو ایڈٹ کرے گا. اب اس کو ریٹیلر کو صحیح بیلنس کا کس طرح پتہ چلے گا؟ یہ جو فیسلٹی ہے یہ آپ لوگ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو آفس ہے وہاں پہ اویلیبل ہے. آپ لوگ کیا کروا سکتے ہیں، اپنی ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ چیک کروا سکتے ہیں. پھر ریٹیلر کو بتائیں گے کہ ہاں جی اتنی ٹوٹل پیمنٹ ہے، تو وہ پھر صحیح پیمنٹ ایڈٹ کرے گا. اس کے بعد اتنی جو ہے وہ نکل آئے گی. اس کے بعد ایرر کوڈ 152 ہے، سوری ویلڈ از سسپینڈیڈ، مطلب یہ ایرر آ جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کا ویلڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اکاؤنٹ از کلوزڈ ہے، اکاؤنٹ آپ لوگ کا بند ہو چکا ہے. تو آپ لوگ کیا کریں گے، بسپ آفس آئیں گے اور وہاں پہ آپ لوگ آ کے اپنے شناختی کارڈ چیک کریں گے. اس کے بعد وہ آپ لوگ کا یہ مسئلہ کیا کریں گے، حل کریں گے. یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا، کرنا پھر بھی بینک نے ہے، ڈیوائسز نے کرنا ہے، لیکن وہ آپ لوگ کا ڈیٹا جو ہے وہ آگے ان کو فارورڈ کریں گے. اس کے بعد بینک والے آپ لوگ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے. اس کے بعد ایرر کوڈ جو 10 ہے وہ ہے سوشل پروٹیکشن والٹ ناٹ فاؤنڈ، یہ والا ایرر آتا ہے. 10 ایرر اس وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ پیمنٹ ناٹ پوسٹڈ فرام دا بسپ سائٹ. تو جن کا یہ ایرر آتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں ابھی تک پیمنٹ گئی ہی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے نہیں گئی ہوتی کیونکہ بینک نے اس کا سوشل پروٹیکشن والٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں کیا ہوتا. وہ ایکٹیو نہیں ہوتا تو اس میں پیمنٹ نہیں جاتی. تو ایسی تمام خواتین سے میری مدبانہ راجانہ گزارش ہے، اگر آپ لوگ کا یہ ایرر آ رہا ہے تو آپ لوگ کیا کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، کم از کم 1 مہینے انتظار کریں. اس کے بعد جب آپ لوگ پہلے اپنا بیلنس چیک کروانا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں، اپنی پیمنٹ چیک کروانے کے بعد آپ لوگ ریٹیلر سے دکان سے رجوع کریں. ادروائز آپ لوگ وہاں پہ نہ جائیں، خواہ آپ لوگ چکر نہ لگائیں، بلکہ گھر بیٹھیں اور انتظار کریں. اس کے بعد ایرر کوڈ 10 ایک اور ایرر آتا ہے، وہ آتا ہے وی آر انیبل ٹو پروسیس. مطلب آپ لوگ کی پیمنٹ بھی شو ہو رہی ہے، آپ لوگ کا اکاؤنٹ بھی شو ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ یہ لکھا آتا ہے کہ ہم انیبل ہیں، ہم اس کو پروسیس نہیں کر سکتے. اب اس کا جو سلوشن ہے وہ کیا ہے، وہ بینک ایشو ہے. اگر اس طرح لکھا آتا ہے تو اس کا جو سلوشن ہے وہ بینک ایشو ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ری ٹرائی اگین آفٹر سم ٹائم. کچھ وقت کے بعد آپ لوگ اگر دوبارہ ری ٹرائی کرتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ پیمنٹ جو ہے یہ آپ لوگ کی مل جائے گی. بعد ایک اور ایرر آتا ہے، اس کو بھی ایرر 10 کا نام دیا گیا ہے. یہ جو 10 نمبر ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اس کے ریلیٹڈ 3 قسم کے ایرر ہیں. تو جو تیسرا ہے وہ کیا ہے، انکریکٹ والٹ آئی ڈی. مطلب جو آپ لوگ کی والٹ آئی ڈی ہے وہ کیا ہے، وہ غلط ہے. اب اس کا سلوشن کیا ہے، رانگ والٹ یوزڈ انٹر دا کریکٹ والٹ. ریٹیلر ہیں، انہوں نے جو والٹ آپ لوگ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ نمبر لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، یا والٹ آئی ڈی جو آپ لوگ کی شو ہو رہی ہے آپ لوگ کے اکاؤنٹ پہ وہ انہوں نے غلط لکھی ہوئی ہے. تو وہ کیا کریں، اگر اس کو ٹھیک لکھ دیں تو آپ لوگ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ لوگ کو مل جائے گی. تو اس وجہ سے ریٹیلر کو کہا کریں کہ ہاں جی آنکھیں کھول کے کام کریں، کوئی غلطی کی گنجائش نہ کریں تاکہ آپ لوگ کو بار بار چکر نہ لگانا پڑے. اس کے بعد پیمنٹ اسٹک ایشو کا آتا ہے، مطلب پیمنٹ کیا ہو گئی ہے، پھنس گئی ہے بینک میں. تو یہ ٹمپریری ایشو ہے ڈیو ٹو سسٹم لوڈ فکس نو، یا فکس ہو چکا ہے. مطلب اگر پیمنٹ اسٹک کا ایشو آتا تھا پہلے یہ آتا تھا، لیکن یہ ٹمپریری ایشو تھا، عارضی تھا، لیکن اس کو فکس کیا جا چکا ہے. اب جن کا یہ ایرر آتا تھا وہ خواتین کیا کر سکتی ہیں، ان قریبی ریٹیلر کے پاس جا کے اپنی پیمنٹ جو ہے وہ لے سکتی ہیں. اس کے بعد ایرر کوڈ 25 آتا ہے. اب اس ایرر کوڈ کا کیا مطلب ہے کہ آپریشن ناٹ الاؤڈ دس ٹائم، مطلب اس ٹائم یہ آپریشن نہیں کیا جا سکتا، مطلب یہ پیمنٹ نہیں کی جا سکتی، جو پیمنٹ والا آپریشن ہے، جو پروسیس ہے. اس کا حل کیا ہے، یہ کیوں آتا ہے، ٹائم آف ایشو، مطلب آؤٹ آف ٹائم جو ہوتا ہے تب پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایشو آتا ہے. اس کے بعد فکس ناؤ، اس کے بعد اس کو آپ فکس کیا جا سکتا ہے 6 AM سے 9 PM سیٹ کیا جا سکتا ہے. مطلب ریٹیلر اپنی ڈیوائس پہ یہ ٹائم فکس والا جو ایشو ہے وہ حل خود کر سکتا ہے ٹائم سیٹ کر کے. اس کے بعد ایرر کوڈ 400 پھر آ گیا، انویلڈ کسٹمر ڈیٹا. اس کا مطلب یہ ہے، ایک آیا تھا کہ بیلنس از ناٹ کریکٹ ایرر 400 کوڈ، اور دوسرا اب کیا ہے، انویلڈ کسٹمر ڈیٹا، مطلب کسٹمر کا ڈیٹا صحیح ہے ہی نہیں. تو یہ جو ایرر ہے یہ کس طرح سالو ہوگا، لوکیشن سیٹنگ ایشو. جو ڈیوائس والا ہوتا ہے اس کی لوکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ لوکیشن اپنی ٹھیک کر لیتا ہے تو یہ ایرر بھی سالو ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایرر کوڈ 400 آتا ہے جس میں یہ لکھا آتا ہے کہ CNSE ایسپائر، کہ خاص طور پہ ان اضلاع میں آ رہا ہے جن میں کیا ہے بینک آف پنجاب کام کرتا ہے اور بینک الفلاح کی وہاں پہ ڈیوائسیں چلتی ہیں. تو یہ ایرر بھی اب کیا کر دیا گیا، فکس کر دیا گیا، ریزالو کر دیا گیا ہے. تو یہ ایرر اب ختم ہو چکا ہے. تو جن کا یہ آتا تھا کہ ہاں جی نادرا سے وہ شناختی کارڈ اپنا اپڈیٹ کروا چکے تھے، لیکن جب وہ ڈیوائس پہ جاتے تھے تو وہاں پہ CNSE ایسپائر کا ایشو آ جاتا تھا.
تو یہ اب حل ہو چکا ہے۔ تو ان تمام خواتین سے بھی کیا ہے مدبان اور عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ دوبارہ ریٹیل شاپ پہ جائیں اور وہاں جا کے اپنی پیمنٹ لے لیں۔ اب آپ لوگوں نے یہ جو 9 قسم کے ایرر تھے ان کی آپ لوگوں نے تفصیل سنی ہوگی اور اس کے حل کا میں نے آپ لوگ کو طریقہ بھی بتایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ایرر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہو کہ ہاں جی اس ایرر کا پتہ نہیں سولوشن کیا ہے۔ تو میں آپ لوگ کو بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں، جو بھی ایرر آتا ہے اس کے ساتھ باقاعدہ انگلش میں اس کی ریزن بھی لکھی ہوتی ہے، تو اس کی ریزن جو ہے وہ باقاعدہ ریٹیلر سے پوچھیں، اور ریٹیلر سے وہ ریزن پوچھنا آپ لوگ کا باقاعدہ حق ہے۔ یہ جتنے بھی ایرر آ رہے ہیں ان میں آلموسٹ کیا ہیں ٹمپریری ہیں، یہ عارضی ایرر ہیں، یہ کوئی پرماننٹ ایرر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2-3 دن میں کیا جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ کا اگر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اس سے ڈیل نہ کریں، کسی کو آفر نہ کریں، بلکہ کیا کریں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، 2-3 دن انتظار کر کے کسی اور ڈیوائس پہ جا کے انگوٹھا لگائیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ کو آپ لوگ کی جو پیمنٹ ہے وہ مل جائے گی۔ باقی یہ جو ایرر ہیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے نہیں ہے، یہ کیا ہیں بینک کی طرف سے ہیں اور ڈیوائس کی طرف سے ہیں۔